بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ سامعین کرام، اس وقت میرے سامنے سپین جتھے کدی مسلمانوں کی بہت دیر حکومت رہی، اتنے بہت ہی قیمتی اور بلند پایا عالم العلامۃ المحقق رسولی النظار الامام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللقمی الشاطبی الغرناطی رحمہ اللہ تعالی 790 ہجری جنہوں کی وفات ہوئی۔ کیا انہوں کی کتاب ہے الاعتصام۔ عام طور سے کہہ دینا امام شاطبی، دو کتاباں ایسیاں بے نظیر عمدہ بندہ لکھ گیا کہ عالم اسلام شاید ہی کوئی بندہ ایسا پائے اس معاملے سے ہوئے۔ الاعتصام 2 جلداں، اردو ترجمہ دا ہو گیا، کوشش کرو انہیں حاصل کرو۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سی کہ بدعت تے بہت لوگوں نے لکھیا تے بڑے لکھن گے، مگر شاطبی دے پائے نو کوئی نہیں پہنچا۔ اس بندے سمجھا بدعت کی ہوندی ہے، تو دا نقصان کی ہے، تو کی وہ برائی ہے، کتھے کتھے اپنی گراں پھیلا رہی، کس طرح زہر سرات کر دیندا۔ 2 جلد الاعتصام۔ تو الاعتصام تو ایک واقعہ میں پڑھنا، کیونکہ کل ہی کارم نوائے وقت آئے ہوا جہد نال اس کی مناسبت ہے کہ کس طرح دین ایک نواں ہی بن جاتا ہے، جہد پروں خلق خدا جڑی نا وہ صحیح کام کرنے والے جڑے انہوں کے دوالے ہو جاتی ہے، اور غلط کام کرنے والے جڑے نا وہ نیک بن جاتے ہیں۔ تو امام اس بارے فرماؤں دے کہ ساڈے سپین چ اتنے واقعہ ہو گیا کہ ایک امام نے نماز تو بعد دعا نہیں منگی، جس طرح ساڈا رواج عام طور کہ نماز ختم ہوئی امام دعا کردا، لوگ بھی نال دعا کرتے، تو پھر سمجھتے بھی یہ دین ہے، نہیں کیتی انہیں۔ اس پہ جڑا ہنگامہ برپایا، جنی دنیا نے قیامت اٹھائی، اس اس بیچارے نے پھر فصلاں لکھیاں تو اتنا بیڑا دین دا غرق ہوندا، ایک شاید دین چ ہوندی نہیں، رائی بھی نہیں ہوندی، پہاڑ بن گئی۔ جدوں کوئی بندہ وہ الٹ چلتا، صحیح سنت تے عمل کرتا، لوگ سب خلاف ہو جاندے، یار انہیں دین بدل دیتا ہے، انہیں آ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل شاید جڑی وہ سرے تو دین دے اندر دا کوئی وجود ہی نہیں دا۔ تو یہ واقعہ جسے لکھیا فصل من تمام ما قبلہ، کہ کئی چیزاں ہوندیاں ٹھیک ہی ہے، دعا کرنی بھی نیکی ہے، اللہ کو منگ لینا چاہیے، مگر جس طرح لوگ بنا رہے ہیں ایس وقت ہاتھ اٹھا کے امام دے نال، یہ کون ایک دین ہے۔ وذالک ان وقت نازلہ آندے ساڈے سپین دے اندر 349 صفحے تو ایک حادثہ ہو گیا، امام مسجد ترک مال الناس بالاندلس من الدعاء للناس بآثار الصلوات بالحیات الاجتماعیہ علی الدوام، کہ جس طرح سارے لوگ عموماً کر رہا ہے کہ ہمیشہ مل کے نمازاں تو بعد دعا کر دے، ایک امام مسجد نے سپین تے نہیں کی تھی۔ وہ ایضا ماحول فی اکثر البلاد، آندے یہ صرف سپین کی نہیں، زیادہ علاقوں میں پھیل گئی ہے، ساری دنیا یہ رواج پی گیا ہوا۔ فإن الامام اذا سلم من الصلاۃ يدعو للناس ويؤمن الحاضرون، جدوں امام سلام نماز دا پھیردا پھر دعا کردا تے لوگ آمین آمین آندے۔ وزعمت تارکن ترکہ بنا منہ علی انہ لم یکن من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امام نے کہا بھائی میں تد چھڈی ہے، بے رسولہ نہیں سی کر دی۔ وزعمت تارک ان ترکہ بنا من، میں تے اس بنا تے نہیں کی، ولا فعل الائمہ بعدہ، نہ رسول اللہ تو بعد جڑے خلفائے راشدین نے کی، کسے دفتر چ نہیں آؤں۔ لوگ اپنی دعاواں کرن، جو مرضی منگتے پھرن، ذکر کرن، نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے رل کے دعا، نہ رسول اللہ دا عمل سی، نہ آپ تو بعد جڑے امام گزرے ایڈے بڑے بڑے صحابی، حسب ما نقل العلماء فی دواوینہم ان السلف والفقہاء، جیسا کہ علماء نے جنہیں دفتر سنت تے لکھے ہے سب چیز ذکر ہے کہ رسول اللہ کام نہیں سی کرتے، مگر پھیل جان دا نقصان ہے بھی جنہیں صحیح کام کیتا وہ دوالے ہو گئے، قیامت برپا ہوگی اس پین سے کہ دین بدلتا۔ بدعت دا سب تو بڑا نقصان ہے، کولوں ایک گل لوگ گھٹ دے وہ دین بن جاتا، اور اگر کوئی غریب اصل دین وال لوٹتا نہ تو مخالفت کر۔ اما انہ لم یکن من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظاہر، یہ انہیں امام شاطبی آندا واقعی جے رسول اللہ نہیں سی کام کرے، ظاہر بات ہے، جنیاں مرضی کتاباں پھوڑو، کتنے آندا پہ آپ نے نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، کوئی بھی نہیں ثبوت، مگر دین بن جاتا۔ اسی طریقے بعد انہوں نے رد کیتا ہے، اس حصے چ اگلے چیز پورا پھر تے بحث کر دے گا
کہا ہے وہ مسلمان جو نماز کے لیے ایسے بےتاب، ایک صحابی رسول کہتے ہیں میں جب سے اسلام لایا ہوں نا مجھ پر نماز کا وقت کبھی اس طرح شروع نہیں ہوا کہ میں وضو کر کے پہلے سے تیار. اب تو ہمیں نا وقت گزر گیا، گھنٹے گزر رہے ہیں، زور کا وقت گزر، ہم کہ پڑھ لیں گے. ایک نکما کام سامنے رکھا، وہ کہتے ہیں نہیں میں پہلے سے وضو کر کے تیار ہوتا ہوں کہ زور کا وقت شروع ہو تو جماعت جب جی چاہے ہو سنتیں اسی وقت ادا. ادھر سورج سر جھکا ہے، ادھر میں خدا کے سامنے سر جھکا. ایسے لوگ تھے جن کی اللہ مدد کر نماز کے لیے بےتاب رہتے. اب خود میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضا حبیب امی کیا حال تھا جب نماز کا وقت آتا کہتے بلال اذان دو، نماز کا انتظام کرو، ارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعے مجھے راحت بتاؤ. ہمیں بوجھ معلوم ہوتی. فرمایا مجھے تو سکون ہی اس وقت ملتا کہ میں اللہ سے باتیں شروع کر دوں. اسی لیے فرمایا نمازی جب نماز پڑھتا فإنما يناجي ربہ، وہ سمجھے اب اللہ سے راز کی باتیں کر رہا، کوئی نہیں سن رہا، خاموشی سے یہ کر رہا اور اس کا رب سن رہا. نماز تیری اور تیرے رب کی مناجات ہے، سرگوشی ہے، راز کی باتیں. واقعی ایسی. اب جب میں کہتا ہوں لوگوں اپنی نماز میں دعا کر لیا کرو، یہ ملا حضرات مخالفت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اسی لیے تو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اگر باپ دادا سے لی بھی ہے 2-4 دن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یار کیا ملتا ہے نماز سے. اگر ان کو تم اجازت دو کہ 7 موقع پر حضور نے نماز کے اندر دعا کی، رک جاتے تھے اپنے رب سے مانگتے، شروع کرتے دعا استفتاح کے موقع پر فاتحہ پھر پڑھتے تھے، پہلے دعائیں اللہ بعد بین، یہ دو وہ بھی نمونہ ہے کہ ہمیں دے دیا کہ یہ حضور نے پڑھی، ورنہ اس پر بندش نہیں. آپ جو جی چاہے دعا کر سکتے. رکوع کو جانے سے پہلے رکوع میں، رکوع سے سیدھے کر ادھر ذکر بھی تھے، 7 دعائیں جس سے نماز میں جان تھی. اسی لیے صحابہ سے کوئی کہتا نا مجھے کوئی کام ہے، فرماتے یار فرض نماز تک رہنے دے، جب فرض نماز پڑھے گا اس کے سجدے میں اتایا اس میں رونا، پھر دیکھنا کہ اللہ مانتا کہ. اور یہ ہمیں بھی بھلا کرے اللہ. امام ابن حزم کا ابو حنیفہ نے کہا دین کی وہ آیت بتاؤ جہاں آتا کہ دعا عربی میں ہونی چاہیے. قرآن عربی میں صرف پڑھنے کا حکم ہے، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھو قرآن عربی میں. باقی کہاں ہے کہ کسی چیز پر پابندی. اپنی زبانوں میں تم رو، پنجابی میں، نظم میں، اتنا سجدے میں سر رکھ کر رو کہ واقعی رونا آ جائے، اللہ سن لے گا بندے کی. تو ایسی نماز آپ پڑھنی شروع کریں، رکھتے بے شک تھوڑی بھی کر لیں، کوانٹٹی کی اتنی ضرورت نہیں، کوالٹی ہونی چاہیے کہ جو پڑھیں مزے سے پڑھیں. آپ باتیں کر رہے ہیں اللہ سن رہا.